جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے پیسہ لے کے اس کی حفاظت کر کے لوٹائیں، نہیں، آپ جہاں جاب کر رہے ہیں، جو آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ ساری آپ کے اوپر امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، بدترین لوگوں پر قیامت نے قائم ہونا ہے۔ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئیں گے، دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ، اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ عموماً آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں ویل للعرب، ایک ٹکڑا لیتے ہیں، اس کے بعد موجودہ حالات پہ فٹ کر کے کہتے ہیں عرب کی تباہی، عرب کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اہل کفر کی جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ اچھی ہوں یا بری، بری تو مصیبت ہے ہی، لیکن جو ان کی اچھی بھی کاوشیں ہیں وہ بھی ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ مومن کو بھی چاہیے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ اس سے لیتا ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورہ کہف میں 16ویں پارے میں آیت نمبر 94، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہ وہ قوم جس پر ذوالقرنین آئے اور وہ بات نہیں سمجھتی تھی، وہ کہنے لگے ذوالقرنین سے کہ بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کر دیں، الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک بند، ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو کل بتائی تھی کہ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے اور نہ ہی یہ وہ تاتاری ہیں جیسا کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آدم کی اولاد سے ہیں، اور انہوں نے قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے تو اس وقت انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈ کے قتل کر دیں گے اور اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو جنت کے مقامات کا بتا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ میں نے ایسا لشکر نکالا ہے کہ ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فحرض عبادی الی الطور، آپ میرے بندوں کو، نیک لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ کوہ طور جو ہے قیامت کے قریب اہل ایمان کی پناہ گاہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے حلیے کیسے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان میں سے ہی ہیں، انسانوں کے ہی دو قبیلے ہیں لیکن فسادی ہیں، اللہ نے ان کو اپنی نشانی کے طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور ان کے ظہور کا وقت کیا ہے؟ اچھا یہ ہیں کہاں پر؟ اس کے بارے میں لوگوں نے بڑے اندازے لگائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار چین جو ہے، یہ چائنا کی جو بڑی دیوار ہے، اس کے پیچھے کہیں چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چائنا کی جو دیوار ہے وہ تو بلاک وغیرہ سے بنی ہوئی ہے، اور یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ لوہے اور کوپر سے ذوالقرنین نے اس دیوار کو تعمیر کیا، اور وہ دیوار اتنی چکنی تھی کہ وہ اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، اور دو پہاڑوں کے درمیان ہے وہ، تو لہٰذا یہ ذکر کرنا کہ چائنا کی جو دیوار ہے یہ ذوالقرنین کی وہ دیوار ہے جو انہوں نے بنائی تھی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، یا کچھ لوگ داغستان میں ایک دربند ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار ہے، قدیم زمانے میں ہوتی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار ہے، اور کئی مفسرین نے بھی لکھا ہے، مشہور مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے
یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس جگہ کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کہاں چھپایا ہے۔ اچھا، ان کے ظہور کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ کب ظاہر ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور۔ تو اس سے ان لوگوں کی بات بھی باطل ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاتاری اور منگولی اور چنگیز خان وغیرہ جو تھے یہ بڑے قاتل لوگ تھے، فساد کرنے والے، تہہ تیغ لوگوں کو قتل کرتے جاتے تھے اور دریا بھر دیتے تھے، دریا خون کے بھر جاتے تھے۔ تو ان کی قتل کی شدت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں چنگیزی، یہ لوگ ذوالقرنین وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئیں گے، دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ، اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب جو حق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے قیامت کے قیام کا، اس وقت انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ ان کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، زمین میں بڑا فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، کچھ زمین پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت دعا ہے کہ جب کوہ طور پر چلے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ انتہائی گریازاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے، ان کے فساد سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے۔ تو جو لوگ عمومی طور پر مذاق کرتے ہیں، جو اس وقت مسلمان جن حالات میں ہیں، ان حالات میں کسی کو اگر کہا جائے کہ بھائی دعا کریں تو لوگ طنزاً کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ دعاؤں پہ لگے رہو، کچھ کرنا نہیں اپنے طور پر۔ تو یہ ایک لحاظ سے دعا کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے۔ دعا ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اہل ایمان نصرت اور مدد پاتے ہی اللہ کی مدد سے ہیں، اس کے بغیر ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کثرت سے دعائیں کریں گے، ان کے ساتھ اہل ایمان دعائیں کریں گے کہ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انہیں اس فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ جہاں پر بند ہیں، ایک دفعہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اٹھے، آپ کا محمرن وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ تھا، وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، کہ ہلاکت ہو گئی عرب کی اس شر سے جو بڑا قریب آ گیا ہے۔ فُتِحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ یأجوج ومأجوج مثل هذه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے دائرہ بنا کر فرمایا کہ آج اتنا حصہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے کھل گیا ہے، اتنا سوراخ ہو گیا ہے جو کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ تو عموماً آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں ویل للعرب، ایک ٹکڑا لیتے ہیں، اس کے بعد موجودہ حالات پہ فٹ کر کے کہتے ہیں عرب کی تباہی، عرب کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عجم تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، اور بگاڑ سارا عرب میں ہے۔ بھائی یہاں اس حدیث میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یاجوج ماجوج صرف عربیوں کے خلاف نہیں نکلیں گے، وہ تمام امت جو موجود ہوگی اس کے خلاف انہوں نے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لفظ کا اس لیے استعمال کیا کہ آپ کی مخاطب آپ کی اپنی قوم عرب تھی، اور زیادہ تر جو فتنے برپا ہونے ہیں عرب کے علاقوں میں واقع ہونے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے صرف عرب کے لیے خطرہ ہیں اور عجم جو ہے ان سے محفوظ ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا ہم نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود
ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے فساد کرنا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں اس دیوار کو مسلسل کھودنے کی، جیسا کہ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ مسلسل اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزانہ آتے ہیں، دیوار کو کھودتے ہیں، اس میں چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ایک گول دائرے کے مطابق یہ اس میں سوراخ کر لیتے ہیں، جس سے ان کو باہر سے سورج کی چمک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اتنا ہم نے کام کر لیا ہے۔ ان کا سردار پھر کہتا ہے ابھی چلو کل ہم دوبارہ آ کے مزید کھودیں۔ جب دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار بالکل بند ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اور مضبوط کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ کھودنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر جب چھید کرتے ہیں، سورج کی چمک دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب ہم کل دوبارہ آ کر کھودیں گے۔ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، جو اللہ نے ان کے نکلنے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ ٹائم آ جائے گا تو ان کا سردار جب وہ سوراخ کر چکا ہوگا اور سورج کی چمک دیکھ لے گا تو اس دن کہے گا کہ چلو ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل آ کر اس کو کھودیں گے۔ تو وہاں وہ انشاءاللہ کہے گا، تو جب انشاءاللہ کہے گا تو دوسرے دن جب واپس آئیں گے تو وہ دیوار کا سوراخ ویسا کا ویسا ہی باقی ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ دیوار دوبارہ بند نہیں ہوئی ہوگی۔ تو وہاں سے پھر اس کو توڑ کے وہ باہر نکلیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہر چڑھائی سے وہ اسپیڈ سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ اب ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ان کا خاتمہ کریں گے۔ وہ کیسے ہوگا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑا پیدا کیا جائے گا یا کوئی زخم پیدا کیا جائے گا، اس زخم سے یہ ایک ساتھ سب مر جائیں گے، جیسے ایک انسان مرتا ہے اسی طرح سب کے سب جو ہے ایک ساتھ ہی ان کی موت ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد جب ایک عرصے تھوڑا شور اور فساد کی آواز سنائی نہیں دے گی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی بندے کو بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھو کیا ماجرا ہے، کافی دنوں سے شور اور فساد کی آواز نہیں آئی۔ تو جب وہ آ کر دیکھیں گے نیچے اتر کر پہاڑ سے تو دیکھیں گے کہ یہ سب کے سب مرے ہوئے ہیں، اور اتنی کثرت سے ہیں کہ پوری دنیا ان سے بھر جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اتنی پھیل جائے گی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ اس تعفن سے ہمیں محفوظ کر دے۔ تو پھر ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین جو ہے کچھ پرندے بھیجیں گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ان پرندوں کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی۔ وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے، ان کی لاشوں کو، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بارش نازل کریں گے بڑی کثرت سے، زمین کو دھو دیں گے، زمین کو بالکل صاف کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کا جو ایک دور ہے وہ بہت چھوٹا محدود دور ہے، کم وقت کا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کا دور ہے۔ اس میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک بڑی جماعت کھائے گی، یعنی ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بڑی جماعت سیراب ہو کر اسے کھائے گی، وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک انار کے چھلکے سے وہ اپنے گھروں کی چھتیں بنائیں گے، یعنی کہ اتنا بڑا انار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کئی جماعتوں کو کافی ہوگی دودھ کے لیے، ایک گائے آپ نے فرمایا کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ایک بکری جو ہے وہ پوری فیملی کے لیے، پورے گھر کے لیے، پوری برادری کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت نازل فرمائیں گے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ایک ہوا بھیجیں گے جو بڑی لطیف اور ٹھنڈی ہوا ہوگی، نرم ہوا ہوگی، اہل ایمان کے جو بغلوں کے نیچے کا حصہ ہے اس کو چھوئے گی، اس سے اہل ایمان تمام کے تمام فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ باقی رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، بدترین لوگوں پر قیامت نے قائم ہونا ہے، اور زمین پر جو ایک شخص بھی نہیں بچے گا لا الہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اس وقت اللہ رب العالمین اس زمین کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح ان کا خاتمہ ہوگا، یہ آخری دور میں آئیں گے، فساد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کیڑے ان کی گردنوں میں پیدا کر کے زخم بنا کر انہیں ماریں گے، اور ان کی لاشوں کو ٹھکانے بھی اللہ رب العالمین لگائیں گے، اور اس کے بعد ایک عرصہ تک اہل ایمان بڑی آسودگی میں وقت گزاریں گے۔ اس قوم نے مطالبہ کیا ذوالقرنین سے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، جو وسائل اور اسباب مجھے دیے ہیں وہ بہتر ہیں، مجھے تمہارے خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعینونی بقوہ، ہاں تم قوت کے ساتھ سامان کچھ مجھے مہیا کرو اور افرادی قوت دو مجھے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دیتا ہوں، پردہ بنا دیتا ہوں، وہ تم تک نہیں آ سکیں گے۔ پھر انہوں نے کام شروع کیا اور کہا آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لا کر دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر ہو گئی، لوہا نصب کر دیا گیا، قال انفخوا، کہا کہ پھونکو، آگ جلاؤ، اس لوہے کو پگھلانا ہے، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا، لوہا گرم ہو گیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا کہ مجھے دو، میں اس پر کوپر گرم کر کے، تانبا گرم کر کے اس دیوار پر ڈال دیتا ہوں، اس کو مضبوط کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے دیوار تعمیر کر دی، فما استطاعوا ان یظہروہ، وہ اتنی مضبوط دیوار تھی کہ پھر وہ ان میں طاقت نہ رہی، استطاعت نہ رہی یاجوج ماجوج میں ان یظہروہ، کہ اس پر چڑھ جائیں، نہ اس پر چڑھ سکتے تھے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، نقب کہتے ہیں سوراخ کرنے کو، تو نہ ان میں سوراخ کی طاقت ہوگی اور نہ وہ اس دیوار کو چڑھ کر دوسری طرف آ سکتے تھے۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، یعنی یہ جو بھی ہوا ہے، اتنی بڑی دیوار آپ دیکھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان اتنی اونچی، ان پہاڑوں کی بلندی کے برابر دیوار کھڑی کرنا، اور وہ بھی اس وقت کے وسائل کے حساب سے، جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی بظاہر جو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کوئی ایسے وسائل دیے ہوئے تھے، کتنا اس میں لوہا استعمال ہوا، کتنا تانبا استعمال ہوا، بہت بڑی دیوار ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑی قوم تھی۔ تو یہ سب جو انہوں نے کیا، کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا، وہ وعدہ کون سا ہے؟ وہ وعدہ وہی ہے جو قیامت کے قریب انہوں نے نکلنا ہے۔ جَعَلَهُ دَكَّا، تو میرا رب اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، یعنی کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت کے آنے پر یہ اتنی مضبوط دیوار، جس کو وہ صدیوں، یعنی کہ کئی سو کیا ہزاروں سال گزر گئے، جس کو وہ توڑ نہیں سکے، جس سے وہ نکل نہیں سکے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو فرمایا جعلہ دکا، وہ اس کو زمین کے برابر کر دے گا۔
دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ نکل کر آ جائیں گے۔ یہاں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ذوالقرنین نے یہ جو کارنامہ انجام دیا، انہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، کہا یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے سب کچھ۔ تو مومن کو بھی چاہیے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ اس سے لیتا ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے کام پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے انسان کو، جیسا کہ اہل کفر کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ٹائٹینک بنایا تھا تو کہا تھا اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ تو انسان جو کافر ہوتا ہے اس کو اپنے کام پر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اب تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا نا۔ اہل ایمان اس طرح نہیں کہتے۔ اہل ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ اب اتنی مضبوط دیوار انہوں نے کھڑی کر لی، اتنی مضبوط قوم اس کو توڑ نہیں پا رہی، اس سے نکل نہیں پا رہی، تو اس مضبوطی پر انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ زائل ہو جائے گی، یہاں سے ختم ہو جائے گی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جب رب کا وعدہ آئے گا تو یہ زمین کے برابر ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کے بارے کیفیت بتائی کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑیں گے اس دن ان کے بعض کو بعض کے ساتھ اس طرح جیسے سمندر کی موجیں، لہریں ہوتی ہیں، یعنی کہ لہروں کی طرح ایک دوسرے سے وہ ٹکرا رہے ہوں گے اتنی کثرت سے، جس طرح سمندر کی لہر زور مارتی ہوئی آتی ہے اور جو کچھ بھی سامنے آئے اس کو تہس نہس کر دیتی ہے، اس طرح سمندر کی لہروں کی طرح وہ بعض سے ٹکرا رہے ہوں گے اور بڑی ہی اسپیڈ کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان کو جمع کریں گے پوری طرح جمع کرنے جیسے کا حق ہوتا ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے لا کر پیش کریں گے، یعنی کہ یہ محشر میں ہوگا، ابھی جہنم کا جنت کے فیصلے نہیں ہوئے، لیکن یہ عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے کہ اہل جہنم کو، اہل کفر کو جہنم سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دی جائے گی جس وقت سور پھونکا جائے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر کون لوگ ہیں جن کو جہنم کہا؟ وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے پردے میں ہیں، یعنی کہ یہاں تنوین لے کر آئے ہیں، تنوین یہاں تعظیم کے لیے ہے، فی غطاء یعنی بڑا سخت پردہ ہے کہ ان کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، نہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اللہ کی اتنی بڑی مخلوق۔ انسان کا اپنا وجود ہی بہت بڑی نشانی ہے ایک حقیقی خالق پر۔ تو فرمایا کہ ان کی آنکھیں فی غطاء پردے میں تھی، بڑا گہرا پردہ پڑا ہوا تھا، عن ذکری کہ میرے ذکر سے، وہ نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یعنی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے سننے کی، آنکھیں بھی اندھی تھی، نہ اللہ کی کوئی آیت سنی، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی انبیاء کی کسی نصیحت پر عمل کیا، نہ قرآن پر عمل کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا۔ تو ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا یہ ہے کہ عرضنا جہنم، اس دن ہم جہنم ان کو اپنے سامنے دکھائیں گے جہنم میں ڈالنے سے پہلے۔ اس کے بعد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ جو بھی کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں بنائی ہے نا، یہ اللہ نے توحید کی بنیاد پر بنائی ہے کہ بندے لیعبدون، تاکہ میری توحید کا اقرار کریں۔ جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے انتہائی نفرت ہے، اور رب العالمین ان کی کوئی حمایت اور کوئی نصرت نہیں کریں گے قیامت والے کسی قسم کی۔ کیونکہ اس صورت میں آپ دیکھیں آغاز جو ہوتا ہے اس صورت کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے،
کہ لوگوں نے اللہ کی طرف اولاد نسبت کر دی۔ پھر اہل ایمان جو موحد تھے اصحاب کہف، ان کے ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کو چند لوگ تھے، تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو کیسے بچایا، کیسے محفوظ رکھا، کتنے سالوں تک، صدیوں تک وہ محفوظ رہے۔ اللہ نے توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ان کو بچایا۔ پھر یہاں شروع بھی توحید سے اس سورت کو کیا اور ختم بھی توحید کے ٹاپک پر ہی اس کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی اور کارساز بنا لیں۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ استفہام یہاں جو سوال ہے یہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہی بندوں کو جن کو میں نے ہی پیدا کیا ہے وہ میری ہی طاقت کے تحت اور تصرف کے تحت ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے، ان کو میرے ساتھ مقابلہ ان کا کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، کہا یہ گمان تمہارا غلط ہے، تم میرے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے، اگر کرو گے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو تم کافر ہو، اور ہم نے بے شک تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ یعنی ایسے لوگ، جیسا کہ عبادی کا ذکر ہے، اس میں نیک اور بد بندے سب شامل ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں نیک لوگ اس طرح شامل ہیں کیونکہ جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جیسے یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، ان کی عبادت کی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، ان کی عبادت کی، پھر کچھ لوگوں نے جبریل کی عبادت کی، روح القدس کی، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنایا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہو، یہ سب میرے بندے ہیں، تو تم کیا ان کو میرے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ یہ قیامت والے دن تم سے بیزار ہو جائیں گے، تمہارے سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 82 میں، سورہ احقاف 5 اور 6 میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہمارے پیچھے کیا کیا کرتے رہے، ہمیں کن کن رتبوں پر یہ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرتے رہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم ان سے بری ہیں، آج ہم ان کی کوئی حمایت نہیں کریں گے، کوئی نصرت نہیں کریں گے۔ الغرض جو انبیاء کی شفاعت ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے، کہ جو انبیاء نے کچھ فائدہ دینا ہے اللہ کے حکم سے سفارش کی شکل میں اپنی امتوں کو، تو ان لوگوں کو اتنی سزا ملے گی کہ وہ انبیاء ان کی شفاعت سے بھی دستبردار ہو جائیں گے، کہ ہم ان کی تو ہم کوئی حمایت نہیں کرتے، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ کیا یہ جو لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، تو اگر ایسا کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں۔ فرمایا هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑے خسارے میں، یعنی قیامت والے دن سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں
جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہی رہی. ذلہ یعنی گم ہو گئی ان کی، جوانیاں بیت گئیں، بڑھاپا بیت گیا، بچپن بیت گیا، سب کس کے لیے؟ سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کی ساری کوششیں دنیا کے بارے میں، دنیا کما لیں، دنیا بنا لیں، دنیا کو تیار کر لیں، ہماری جو آنے والے ہیں ان کے لیے کچھ کر جائیں، سب کچھ دنیا کے بارے میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس پر مصیبت یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہاں دو معنی اور دو مفہوم مراد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس آیت میں اہل کفر مراد ہیں، کہ جن کا سب کچھ جو بھی انہوں نے کمایا ہے اگر وہ اچھا بھی ہوا، یعنی کہ وہ کافر بھی ہیں جو سچ بھی بولتے ہیں، امانت کا خیال بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو کہا کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے اچھے کام بھی دنیا میں ہی رہ گئے. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اہل کفر کے لیے ہے. تو اہل کفر کی جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ اچھی ہوں یا بری، بری تو مصیبت ہے ہی، لیکن جو ان کی اچھی بھی کاوشیں ہیں وہ بھی ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. ان کی اچھی کاوشیں بھی دنیا میں ہی رہ جائیں گی، آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی. ایک معنی یہ ہے اگر اس آیت سے اہل کفر مراد لیے جائیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ عام ہے اور یہی صحیح ہے، اس میں اہل کفر بھی مراد ہیں، کہ اہل کفر کی ساری کوششیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، وہ اچھی ہو یا بری. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے سب لوگ مراد ہیں جو لوگ دنیا میں منہمک رہتے ہیں، دنیا میں ہی مصروف رہتے ہیں، دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، دنیا ہی بناتے ہیں اور دنیا کی ہی پلاننگ کرتے ہیں. آخرت کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، نہ کوئی اچھا عمل ہے. بس جیسا کہ اہل کفر کا طرز عمل ہے کہ رات کو سو گئے اور صبح اٹھے پھر دوبارہ دنیا کے لیے اس کے لیے ہی چل پڑے. تو اس میں وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جن کی ساری کوشش صرف دنیا کے لیے ہی ہوتی ہے، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو آخرت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بیوقوف کہتے ہیں. یہ پاگل لوگ ہیں کہ دنیا کچھ بنائی نہیں ہے، اپنے لیے کچھ کیا نہیں، بچوں کے لیے کچھ کیا نہیں، بس مسجدوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے ہی چکر لگا رہے ہیں. تو اہل ایمان سے وہ مذاق کرتے ہیں اور خود دنیا میں ہی مصروف رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑے خسارے میں رہنے والے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، فرمایا یہی لوگ ہیں الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیاں، جو بھی اللہ کی نشانیاں تھی، کائنات کی نشانیاں ہیں، قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اس کا کفر کیا. وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کی ملاقات کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ہی مصروف رہتے ہیں، اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں. ملاقات سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دن ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے، اس نے کچھ سوال کرنے ہیں، ہم نے جواب دینے ہیں. تو کہا کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، قیامت والے دن ہم اس کا کوئی وزن نہیں کریں گے. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ وزن نہیں کریں گے، معنی کہ وہ جو کچھ بھی لے کر آئیں گے اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ سب ضائع ہے.
فجعلناہ ہباء منصورا، جیسے رائی کے دانے دھول اڑتی ہے نا، اس طرح ہم ان کے عمل کو اڑا دیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی برائیاں اتنی ہوں گی کہ ان کے لیے ترازو نصب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ترازو تو اس کا لگایا جائے نا جس کے پاس نیکیاں اور برائیاں ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ زیادہ کون سی ہے۔ تو جس کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، کفر کی وجہ سے ان کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئیں، تو کہا کہ پھر ان کے اعمال کو وزن کر کے ہم کیا کریں گے؟ وہ تو سیدھے سیدھے خسارے میں ہیں۔ وزن تو تب ہو کہ کوئی بھلائی ہو دوسرے پلڑے میں، اس کا وزن کیا جائے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا ہے، یعنی سزا ہے، بدلہ ہے جہنم کی شکل میں۔ بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اہل کفر کے انجام ان کے عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا بدلہ بھی ذکر کیا کہ ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ بطور مہمانی ہوں گے۔ اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مہمانی جہنم کی شکل میں ہے، اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت الفردوس کے باغ جو ہیں ان کی مہمانی ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ذکر کیا ہے۔ فردوس ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں ہر قسم کے درخت اور ہر قسم کے پھول اور ہر قسم کے پودے موجود ہوں، یعنی کہ اس باغ میں گھسنے کے بعد بندے کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو اس کو باغ چاہیے، جو درخت چاہیے، جو پودا چاہیے، جو بھی شاخ چاہیے، جو پھول چاہیے، سب کچھ اس میں دستیاب ہو۔ تو جنت الفردوس بھی ایسی ہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ فإنہ اوسط الجنہ، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے، کیونکہ جنت میں بھی درجات ہیں اعمال کے حساب سے۔ کہا جنت الفردوس سب سے افضل جنت ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے بندہ بہت ہی قریب ہوگا جنت الفردوس میں۔ وَمِنْهُ تفجر الانہار، اور وہیں سے جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں جنت کی دیگر نہریں، یعنی کہ ہر نہر کا جو آغاز ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، وہ فردوس ہے، یعنی جنت الفردوس ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس کے کون لوگ حقدار ہیں، یہ سورہ مومنون کے شروع کی آپ 11 آیتیں پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عمل ذکر کیے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے جنت الفردوس کو پانے کے لیے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اگر خشوع اور خضوع میں کمی ہے تو سمجھے کہ پھر جنت الفردوس اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ، دوسری صفت جن لوگوں کو جنت الفردوس ملے گی یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتیں، بے فائدہ باتیں، وقت ضائع کرنے والی چیزیں، جس کا نہ دنیا میں انسان کو فائدہ ہے نہ آخرت میں، اس میں مصروف نہیں رہتے۔
اس میں وہ تمام چیزیں، تمام کھیل، تمام گیم یا انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ہر وہ ذریعہ اور انسان کو لبھانے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے ہر وہ ذریعہ آ جاتا ہے جو آخرت میں انسان کو فائدہ نہ دے. اس کو لغو کہتے ہیں عربی میں. کہا کہ جو جنت الفردوس کے وارث لوگ ہیں وہ لغو چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں. پھر تیسری شرط یہ بتائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھی شرط یہ بتائی کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لفروجہم حافظون. پانچویں یہ بتائی کہ جو اپنی امانتوں، لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانت اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت ایک جنرل لفظ ہے، اس میں ہر ذمہ داری آ جاتی ہے. امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے پیسہ لے کے اس کی حفاظت کر کے لوٹائیں، نہیں. آپ جہاں جاب کر رہے ہیں، جو آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ ساری آپ کے اوپر امانت ہے. وہاں کے جو وسائل ہیں، ایسیسریز ہیں، یہ سب آپ کے پاس امانت ہے. ایک پیپر بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا اور آپ کی لاپرواہی سے یا میری لاپرواہی سے، تو یہ امانت کی کمزوری ہے. تو لہذا ہر وہ چیز، اولاد ہے آپ کی، یہ آپ کے پاس امانت ہے. کوئی ٹیچر ہے تو جن کو وہ پڑھا رہا ہے، جو بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، وہ بچے اس کے پاس امانت. یہ ایک جنرل لفظ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا جب قرآن میں ذکر کیا ہے نا، تو ہر نبی کے بارے میں فرمایا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں اور میں امانت دار رسول. تو امین آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو، ہر کمٹمنٹ کو کما حقہ پورا کرتا ہے. آپ نے ٹائم سیٹ کیا کہ میں 8 سے 6 بجے تک آپ کے پاس ہوں، اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی لیٹ آتے ہیں تو سمجھیں آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اس کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا. پھر آگے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لعہدہم راعون، کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. امانت اور وعدہ یہ قریب قریب چیزیں. پھر ایک اور صفت فرمائی یہ کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز میں خشوع اختیار کرنا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، وقت پہ ادا کرنا، جماعت سے ادا کرنا، نماز کے لیے اہتمام کرنا خاص طور پر. یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، جن میں یہ صفات ہیں، جن میں یہ کوالٹی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، ان کو جنت الفردوس ملے گی. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جنت الفردوس اہل ایمان کی مہمانی ہے، اور اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جب جنت میں داخل ہو گئے تو پھر دل نہیں کرے گا وہاں سے نکلنے کا. عموماً دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں اگر ایک جگہ کتنی بھی اچھی ہو، رہ کے وہاں اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کہتا ہے یار تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے، کہیں اور چلے جائیں. لیکن جنت کے بارے میں فرمایا کہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اس میں کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے بدلنا اس جگہ کو نہیں چاہیں گے، بلکہ چاہیں گے کہ ہم یہیں رہیں مستقل. پھر فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے کلمات کی عظمت کا بیان ہے کہ اگر، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور میرے رب کی باتوں کو لکھنے لگ جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی،
تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اللہ کی صفات، اللہ کے کلمات یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو 7 سمندر کا ذکر ہے کہ یہ 7 سمندر، ان کے ساتھ ان کا جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، قلم گھس جائیں گے، سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی صفات، اس کے کلمات، اس کے احکام ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اس سمندر جیسا اور سمندر بھی لے آئیں جو سیاہی بن جائے تو پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، یعنی کہ میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، نہ کوئی میرے پاس اپنی طاقت سے بڑھ کر اختیارات ہیں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یوحیٰ الیہ، اللہ میری طرف وحی فرماتے ہیں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں، اپنے ایک ماں باپ کے ذریعے میں پیدا ہوا ہوں، بیمار بھی ہوتا ہوں، صحت بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، بڑھاپا بھی گزرا ہے، جوانی بھی گزری ہے، بچپن بھی گزرا ہے، یہ سب انسان کی صفات ہے۔ کیونکہ اہل کفر کا یہ ذہن تھا کہ جو انسان ہے یہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول کے لیے لازمی ہے کہ وہ کوئی الگ ہی مخلوق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں میں انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ یوحیٰ الیہ، اللہ میری طرف وحی کرتا ہے کس چیز کی؟ انما الہکم، کہ تمہارا معبود الہ واحد، اکیلا ہی معبود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلی ہی ذات ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ امید، رجا کا معنی عموماً امید کے لیے ہوتا ہے، یہاں امید اور خوف دونوں مراد ہیں۔ مطلب جس کو امید ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اور ڈر بھی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، تو جس کے دل میں ڈر ہو اللہ کا اور اللہ سے ملنے کی امید ہو اور یقین ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پس وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا نفی نہیں کی، جیسا کہ کچھ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، کیونکہ اگر ہم بشر کہیں گے تو توہین ہوگی شاید رسالت کی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بشر انسان نہ ہوتے نا، تو پھر تو آپ کا اور مشرکین کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اعجاز اور معجزہ تو تب ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی مخلوق ہوں، ایک ہی طرح کے ہوں، اور اس کے باوجود ایک کو اللہ امتیاز دے دے، ایک کو کچھ خصوصیات دے دے اور دوسرے کو نہ دے۔ مقابلہ تو پھر ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان اور جن کا، تو ان کا کیا مقابلہ ہے؟ اگر جن کہے کہ میں یہاں سے 1 سیکنڈ میں وہاں سے وہاں چلا جاتا ہوں، تو انسان تو نہیں جا سکتا۔ تو انسان یہی کہے گا بھائی آپ تو الگ مخلوق ہیں، میں الگ مخلوق ہوں، آپ انسان ہو کر میرا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں والعیاذ باللہ، کوئی باتیں گھڑ کے لے کے آیا ہوں، تو تم بھی اس طرح گھڑ کے لے آؤ، تم بھی میرا مقابلہ کر لو، تم بھی ایسا کلام لے آؤ جیسا میں لے کر آیا ہوں۔ تو رسولوں کے جو امتیاز ہے وہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہی عطا کر کے ان کو شرف دیتا ہے، اور کبھی بھی جو آخرت کے معاملات ہیں ان کو عقل پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں عقل انسان کی بہت محدود ہے۔ عقل کیا نتیجہ دیتی ہے کہ یہ مشرکین جو تھے یہ انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پتھر کو رب ماننے کے لیے تیار تھے۔ یعنی کہ اتنی عقل ماری گئی ہے کہ ایک انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو نہیں مان رہے کہ یہ تو رسول نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، پھر انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ادھر دوسری طرف پتھر کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا رب ہے، تو عقل ماری گئی نا پھر۔ کہ پتھر کو رب بنا رہے ہو جو رسول سے بھی اعلیٰ ہے، رب کی ذات تو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہے نا، تو پتھروں کو رب بنا رہے ہو،
اور جو انسان ہے اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. تو لہذا عقل پر نہیں پرکھنا چاہیے. جو چیزیں بھی غیب کے معاملات ہوتے ہیں ان کو غیب پر ہی چھوڑنا چاہیے اور ان پر صرف ایمان رکھنا چاہیے. تو پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے عمل صالح کرے، اور عمل صالح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہوا وہ بدعت ہے اور وہ انسان کے لیے وبال ہے. اللہ نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو عبادت کا سلیقہ سکھایا جائے. اگر وہ عبادت کر کے جو رسولوں نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، وہ لوگ جنت کے اعلیٰ مقام پا سکتے ہیں تو ہم بھی پا سکتے ہیں. یہ کوتاہی ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے یہ تو عبادت کم ہے، مجھے زیادہ کرنی چاہیے. تو پھر لوگوں نے اپنی طرف سے اذکار گھڑ لیے، اوراد گھڑ لیے. یہ صرف باطل نظریات ہیں، یہ شیطان کا کھیل ہے. اب آپ مثال کے طور پہ شیطان انسان کی عقل کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے مثال سے دیکھیں. اب زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کو جس جنس کی زکوٰۃ ہو اسی میں نکالو. اگر گندم کی زکوٰۃ ہے تو گندم میں نکالو، اگر بکری کی زکوٰۃ ہے بکری کی شکل میں نکالو، اونٹ کی ہے اونٹ کی جنس سے نکالو، اور پیسے کی ہے تو پیسے کی شکل میں نکالو. اب جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے تو بندے کہتے ہیں لوگوں کو راشن کی اور کپڑے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم ایسا کرتے ہیں پیسہ نہیں دیتے، ہم کپڑا اور راشن دے دیتے ہیں. اچھا، جو صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر اللہ نے کہا ہے راشن میں نکالنا ہے. تو جب صدقۃ الفطر کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں، لوگوں کو کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے، پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، تو یہ ہمیں راشن دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو پیسے دے دو. یعنی وہاں جہاں جنس نکالنے کا حکم تھا وہاں ہم کہتے ہیں کہ جنس نہیں دینی، پیسہ نہیں دینا، بلکہ ان کو کوئی کپڑا راشن لے کے دے دو. اور جہاں پر حکم ہے کہ ان کو راشن دو وہاں ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں پیسہ دے دو. تو انسان کو عقل پر کوئی چیز قیاس نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ وحی میں بتایا گیا ہے ایسا ہی اس کی پیروی کرنی چاہیے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. شرک اکبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غیر کی عبادت کریں، اور ریاکاری بھی عمل کو برباد کر دیتی ہے. یہ دو شرطیں بتائی گئی کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ شرک اکبر اور نہ شرک اصغر یعنی ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری اور شرک سے محفوظ فرمائے. انہ ولی ذالک والقادر علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قیامت کو حسرت والا دن اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس دن جو بدکار لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم برائیاں نہ کرتے، نیکیاں لے کر آتے. اور نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نیکیاں کم کیوں لے کر آئے. انبیاء کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے. کہ جو خفیہ طور پر دعا کی جاتی ہے اس میں خشوع، خضوع، اللہ کی طرف جو ہے میلان وہ زیادہ ہوتا ہے.